اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 176 سے 178 تک، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ذالکہ، یہ بات، کون سی بات؟ ان کے لیے عذاب ہے مغفرت کے بدلے، اور گمراہی ہے ہدایت کے بدلے جو انہوں نے لی۔ اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کیونکہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ کتاب میں سب کچھ حق ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، اور اگر لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو لوگ کس سے محروم ہو جائیں گے؟ سچ سے، اللہ کی بات سے، حقیقت سے۔ جہالت میں زندگی گزاریں گے، غلط کام کریں گے اور پھر غلط انجام کو پہنچیں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ ایک اور جرم ہے۔ ایک جرم کیا ہے؟ کتاب کو چھپانا، آگے نہ پہنچانا۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ کتاب میں بے معنی بحثیں کرنا، حجت بازی کرنا، تعویلیں کرنا۔ لفی شقاق بعید، یعنی مخالفت میں اتنی دور چلے گئے کہ واپس آنا بھی مشکل ہے۔ اب وہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ ضد پر اڑ گئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک جرم کیا ہے؟ حق چھپانا۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ جب حق سامنے آ جائے اس کو ماننے کے بجائے تعویلیں پکڑنا، حجتیں کرنا، آرگیو کرنا، اپنی غلطی کو نہ ماننا اور پھر حق سے اختلاف کرنا۔ ایسے لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا قرب ایسے لوگوں کو نہیں ملتا۔ کتاب اللہ نے کس لیے اتاری ہے؟ کہ اس پر ہم عمل بھی کریں، اس کو آگے بھی پہنچائیں اور اس کے مطابق جئیں اور مریں۔ لیکن جو لوگ اس مقصد کے علاوہ کتاب سے دوسرے مقصد حاصل کرتے ہیں، فائدے اٹھانے کے اور لوگوں کو بھٹکانے کے، تو ایسے لوگ پھر اللہ کا قرب نہیں پا سکتے۔ یہ اسلام کی جامع آیت، اگر کوئی صرف اسے پڑھ لے تو اسلام کا واضح مطلب سمجھ سکتا ہے۔ یہاں پر حق پر ہونے، نیکی پر ہونے کا مفہوم بتایا جا رہا ہے کہ نیکی اصل میں کس کی نیکی ہے؟ کون سے کام کرنے کی نیکی میں شامل ہوتے ہیں؟ کیا صرف ایک مخصوص قبلے کو تھام لینا ہی نیکی ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور کام بھی ہیں جو حقیقی نیکی میں شمار ہوتے ہیں؟ یہ کہنے کو تو ایک آیت ہے، لیکن یہ ایک اسلام کی جامع تصویر پیش کرتی ہے۔ اس آیت کو پڑھ لے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا سبق دیتا ہے۔ اس آیت پر غور کریں تو اسلام کی بنیادی اجزاء سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس میں کون سے عقائد ہیں، ایمانیات ہیں؟ فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغربی، کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہاں دو سمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دو سمتیں اہل کتاب کے ہاں مقدس تھیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی ایک سمت کو مقدس نہ سمجھو۔ مقدس معنی قابل احترام، یعنی اپنا رخ کسی ایک طرف کر لینے سے بات نہیں بنے گی۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے جو ایمان لایا۔ مومن وہ ہے، من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کے وجود کو ماننا، اس کے الہ ہونے کو ماننا، اس کے رب ہونے کو ماننا اور اس کی دیگر صفات کو ماننا۔ گویا انسان اللہ کو اپنا سب کچھ مانے، اللہ پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے،
پھر جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر عمل بھی کرے، بل یوم آخری اور یوم آخرت کو مانے۔ نیک وہ شخص ہے جو یوم آخرت کو مانے، دنیا کو نہیں، آخرت کو اصل مسئلہ سمجھے، کیونکہ کوئی شخص حقیقی معنوں میں نیک نہیں ہو سکتا جب تک وہ آخرت کا ڈر نہ رکھتا ہو دل میں، اور یوم آخرت کو مانے۔ اور آخرت میں کیا کیا ہے؟ موت کے بعد جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ سب یوم آخرت میں شامل ہیں، جیسے قبر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، جنت دوزخ ہے، یہ سب شامل ہیں۔ دیکھ وہ ہے جو ان سب کو مانے اور دل کا اطمینان بھی ساتھ ہو، یعنی ایمان بھی ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ اسے اطمینان بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے پوچھا آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے، انہوں نے کہا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ایمان ہے لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو آمنا دل سے ماننا کہ اصل ہے ہی یہی، والملائکۃ اور فرشتوں کو مانے، مختلف کام کرنے والے فرشتے ہیں، ملائکت فرشتوں کی جمع یعنی فرشتے، ان میں سب سے بڑے فرشتے جبریل علیہ السلام ہیں، اور بھی بہت سے فرشتے ہیں، سب کے ذمے الگ الگ کام ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کی مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، والکتابیں اور کتاب کو مانے، اس کا مطلب ہے جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اسے مانے اور اس پر عمل بھی کرے، والنبیین اور انبیاء کو بھی مانے۔ یہاں نبیین کیوں آیا ہے، رسول کیوں نہیں آیا؟ سارے رسول نبی ہوتے ہیں لیکن سارے نبی رسول نہیں ہوتے، اس میں سارے رسول اور انبیاء شامل ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ اور خرچ کرے اپنے مال کو، مال میں نقد بھی شامل ہے، زیور بھی، لباس، کھانے پینے کی ساری چیزیں سب مال میں شامل ہیں، اسے خرچ کریں، اسے جمع نہ کریں، اللہ حب ہی، خاص طور پر جب مال سے محبت ہو، جب آپ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں تو مال سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مال انسانی کمزوری بھی ہے، کیونکہ جب زیادہ محبت ہو تو اسے خرچ کرنا آیا ہے۔ مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرے، کس پر خرچ کرے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر خرچ کریں، سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، اور اس کی بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ مثلا عام لوگوں پر خرچ کرنا 1 گنا اجر رکھتا ہے، جبکہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا 2 اجر رکھتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، لن تنالوا البر، یہاں پر کیا ہے، لیس البر، تم نیک بن ہی نہیں سکتے، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، جو حکم سنتے تھے فوراً عمل کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ جو تھے ان کا ایک باغ تھا، اس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اس میں کھجور کے کئی 100 درخت تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے یہ باغ بہت عزیز ہے، یہ میں اللہ کی نظر کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہتر ہے یہ آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ انہوں نے وہ اپنے چچا کے بیٹوں اور رشتہ داروں میں خرچ کر دیا، اپنے اور اپنے بچوں کے علاوہ بھی بہن بھائیوں کے بچوں پر بھی۔ اگر مال ہے تو خرچ کریں۔ اکثر بہن بھائیوں کو اگر وہ مالی درجے میں کم ہوتے ہیں تو ان کو اگنور کر کے باہر والوں کو دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ ان کو اگنور نہ کرو، اس پر خرچ کرو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو جائیں۔ عموماً رشتہ داروں میں ناراضگیاں اس قسم کی جیلسی سے ہو جاتی ہیں۔ ایک کو یہ شکوہ ہوتا ہے یہ مجھے کچھ نہیں سمجھتا، دوسرا کہتا ہے یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ تو ان ساری حسد اور عداوت کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا گیا کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنا مال رشتہ داروں پر خرچ کریں۔
سب سے پہلے بہن بھائی آتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں مال کی محبت ہے اور وہ مال وہ رشتہ داروں بہن بھائیوں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ والیتامى یعنی یتیموں پر بھی خاص طور پر یتیموں کا حق ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف رشتہ دار ہیں، ایک طرف یتیم، آپ کیا کریں؟ تو ضرورت مند رشتہ داروں کو فوقیت دیں، پھر اس کے بعد یتیموں کو دیں۔ بعض مرتبہ رشتہ داروں کے حالات بھی اچھے ہوتے ہیں، اچھا کھاتے پہنتے ہیں، تو آپ انہیں بائی پاس کر کے پھر یتیموں کو پہلے دیں گے۔ عام حالات میں تو ترتیب یہی ہے، لیکن ضرورت کے وقت ترتیب بدل بھی جاتی ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ بہرحال رشتہ داروں پر خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے، 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ جو مسکین کو دیتے ہو، ایک وہ جو رشتہ دار کو دیتے ہو، ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ہے جو تم رشتہ دار کو دیتے ہو۔ رشتہ داروں کو یاد رکھنے پر ان پر خرچ کرنے سے محبت بڑھتی ہے، پھر انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے۔ والمساکین اور مسکین کو، مساکین مسکین کی جمع ہے، ضرورت مند، نیڈڈ پیپل۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین صرف وہ نہیں جو مانگتے پھرتے ہیں یعنی کہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہیں کہ ان کے سارے کام ہو جائیں، ساری ضروریات پوری ہو جائیں۔ یعنی صرف ہاتھ پھیلانے والا ہی مسکین نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی مسکین ہے جو ظاہر نہیں کرتا، جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مسکین ہیں۔ ضرورت مند بھی مسکین کے دائرے میں آتا ہے، اس کے پاس کیا نہ ہو، اگر کھانے کو ہے تو لباس نہ ہو، رہائش کا پرابلم ہو، شادی نہ کر سکے، یا پھر اس کے پاس سواری نہیں، ایفورڈ نہیں کر سکتا۔ اس طرح لفظ فقیر بھی آتا ہے، فقیر شدید ضرورت مند کو کہتے ہیں، اور مسکین اس کے ایک درجے اوپر آتا ہے کہ کچھ ہے کچھ نہیں، یعنی ساری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ وابن السبیل اور مسافر پر، خواہ وہ اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہو، اگر سفر میں محتاج ہو جائے تو اس پر بھی خرچ کریں۔ ویسے بھی یہ عمدہ اخلاق میں سے ہے کہ انسان اپنے سفر کے ساتھیوں پر خرچ کرے، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ والسائلین اور سوالیوں کو بھی دیں، مسکین تو پھر بھی نہیں مانگتے، لیکن سوالی وہ ہیں جو مانگ کر لیں۔ سائل کی جمع ہے، وہ سوالی بھی جو زبان سے مانگے، اور وہ بھی جن کا حلیہ اور آنکھیں سوال کریں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص بھوکا ہے، ضرورت مند ہے۔ وفر رقاب اور گردنوں میں سے کیا مراد ہے؟ رقبہ کہتے ہیں گردن چھڑانے کو، یا غلام آزاد کرانا، یا کسی مصیبت سے چھڑانا، کسی کا پے رینٹ کرنا، جیسے کسی کا کرائے کا گھر ہے کرایہ دے دینا، کوئی مصیبت آ گئی ہے یا پکڑا گیا ہے تو اس کی بیل کرنی ہے، وہ کروا دینا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے سے مراد اقامت کا لفظ قیام سے ہے، اور قیام کا مطلب ہے درست کرنا، یعنی درست طریقے سے نماز پڑھنا۔ وہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، یہاں فرض زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے۔ پیچھے جو پڑھی ہیں وہ سب نفلی صدقات ہیں، ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، تو بوقت ضرورت زکوٰۃ جو ہے مستحق کو ہی دی جاتی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، دین کے جو 5 پلر ہیں ان میں سے ایک ہے۔ والموفون بعہدہم اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو۔ کون؟ نیک لوگ، یعنی پوری مسلم سوسائٹی میں یہ کلچر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کو نبھائیں۔ باقی کام تو آپ اکیلے بھی کر سکتی ہیں، لیکن والموفون بعہدہم یعنی عہد 2 طرفہ ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے سے کیا جاتا ہے یا پھر اللہ سے کیا جاتا ہے۔ عہد کسی سے بھی کیا جائے، خواہ اللہ سے کریں یا بندوں سے کریں، اسے پورا کرنا لازم ہے۔ اللہ سے عہد کی ایک شکل تو عہد الستو تھی
جب ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا بندگی اور عبادت کا، اور اپنی زندگی میں انسان اللہ کی رضا کے لیے جو نیتیں کرتا رہتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ نظر پوری کرنا، حالانکہ یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن جنہوں نے کی بھی ہے وہ پوری کر دیں۔ اسی طرح بندوں سے کیے ہوئے عہد بھی پورے کرنے چاہیے۔ جہاں تک اللہ سے عہد کا تعلق ہے تو اس کی مثال بنی اسرائیل کی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی زبانی ان سے عہد لیا تھا، اور بندوں سے عہد میں اگر کوئی نان مسلم بھی ہو تو اس کو بھی پورا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت کا پاس نہیں اس کا ایمان نہیں، اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں۔ تو عہد کی پابندی دیندار ہونے کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عہد کی پابندی کرو، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اذا عاہدوا، جب بھی وہ وعدہ کرے اس وعدے کو نبھانا ہے۔ والصابرین، کس کی جمع ہے یہ؟ صابر کی جمع ہے، صبر بہت بھاری چیز ہے جس کا بوجھ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آئے اس وقت وہ اپنے آپ کو سنبھالے، یعنی صبر کا مظاہرہ کرے۔ والصابرین فی الباساء، جب کوئی انہیں جسمانی تکلیف لاحق ہوتی ہے، جان چلی جاتی ہے، مالی تنگی ہوتی ہے، اس وقت وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ والضراء، اور باقی پریشانیوں میں بھی صبر کرتے ہیں، چاہے ذہنی ٹارچر ہے، کوئی باتیں سنا رہا ہے جو انسان کا دل چیر کے رکھ دیتی ہیں، اس وقت اپنے آپ کو تھام لینے کی، روک لینے کی ضرورت ہے، یعنی صبر کرنے کی۔ وحین الباس، اور جنگ کے وقت، جنگ کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جو سب سے زیادہ صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ اس میں جسمانی تکلیف، ذہنی تکلیف بھی ہوتی ہیں، خوف بھی ہوتا ہے، جان بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے، بزنس بھی جنگ میں نہیں ہوتے، حالات خراب ہو جاتی ہیں، مال کم ہو جاتا ہے، جانیں بھی جاتی ہیں۔ عام حالات میں بھی صبر، اور جو سخت حالات ہوں اس میں بھی صبر۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صبر کرو، وہ کہتے ہیں کہ بہت کر لیا اب نہیں ہوتا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی سچے مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اطاعت کے عہد کو پورا کیا۔ صدق کیا ہوتا ہے؟ یعنی حقیقت کے مطابق واقعہ۔ انہوں نے کہا آمنت باللہ، انہوں نے پورا کیا، اور یہ گواہی کس کی گواہی ہے؟ اللہ کی گواہی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ہے۔ یہ ہیں سچے لوگ۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو دراصل متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ جو شخص نیک بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان احکامات پر عمل کرے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔